بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوری باکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ شاید یہ کسی ظالم حکمران کا نام تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہوں کو کسریٰ، چینی بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعون کو اہل مصر فاراؤ کہتے تھے۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی بلندی اور اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی عظیم محل یا بادشاہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب عام ہو گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر، رعونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈھٹائی سے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا کی طرف پیش قدمی کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فرعون ایکسوس مصعب بن ریان عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر میں ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخ کی کتب میں جبرون، مخفیلہ اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ تورات میں یہ جگہ فارائین کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ ناظرین، یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رامیسس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ اس کا دور سن 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر سن 1225 پہ ختم ہوتا ہے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرائینہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابابیل اول تھا۔ انتقال کی معلومات عزیز مصر پوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کے کتبے سے ملی۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا تھا وہ رامیسس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ رامیسس دوم شاسیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 59 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو امور مملکت سونپ دیے۔ منفتح اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں کہ مصر میں کھدائی کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ فرعون کی لاش کی تصدیق سن 1907 میں ایک انگریز گرافٹن سمتھ نے کی۔ مزید وضاحت سید مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے اس تجزیے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برٹانیکا کے مضمون میں ممی کا ذکر ہے۔ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن سمتھ نے ممیز کو کھول کر دیکھا، ان کے ہنود کی تحقیق شروع کی اور 44 ممیز کا مشاہدہ کیا۔ گولڈن لکھتا ہے کہ 1907 میں سمتھ کو منفتح کی لاش ملی۔ جب پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ گولڈن یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ یہ فرعون بحیرہ کلزم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر گرافٹن سمتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔
اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایات کے مطابق لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی جگہ فرعون کی لاش ملی تھی۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں تو 1500 سال پہلے ہی اس واقعہ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا۔ تب اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا۔ پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ ناظرین، خدائی کے دعوے دار فرعون کو اللہ رب العزت نے قیامت تک نشان عبرت بنا دیا، کیونکہ حکومت صرف اللہ اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ بادشاہت صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر کی ہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اسی طرح کی مزید ایمان افروز واقعات، حکایات کے لیے میرے چینل اسلامک اسٹوری باکس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔